یہ جو پہلے دو درجے ہیں، جن میں پہلا درجہ 3 بنیادی کتابوں کا اور دوسرا درجہ 4 بنیادی کتابوں کا، یہ جو 6 کتابیں ہیں یا 7 سمجھ لیں، چونکہ موطا امام مالک کی ساری احادیث صحیح بخاری میں اور بقیہ صحیح مسلم میں آ گئیں، اس لیے اس کو نکال دیتے ہیں۔ جو بقیہ 6 کتابیں ہیں یہ صحت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہیں۔ ان کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ مسند امام احمد کے بجائے اس میں سنن ابن ماجہ کو اکثر لوگ شامل کرتے ہیں، بعض لوگ مسند کو شامل کرتے ہیں، بعض ابن ماجہ کو، لیکن بیشتر لوگ ابن ماجہ کو شامل کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے ساتھ یہ 6 کتابیں ہیں جو کتب ستہ کہلاتی ہیں یا صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔ اگر حدیثی کتاب میں کہیں یہ الفاظ بیان ہوں کہ رواہ الستہ، اس کو 6 نے روایت کیا ہے، تو وہ استناد کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے، یعنی صحیح ترین حدیث اور 6 کی 6 نے بیان کی ہو، وہ اعلیٰ ترین معیار کی کتاب ہوگی۔ ان میں سے ہر کتاب کے کچھ الگ الگ خصائص ہیں۔ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص امام بخاری کی کتاب کو غور و خوض سے پڑھ لے، اس میں ایک تفقہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ حدیث کے گہرے معنی اور حدیث میں پوشیدہ اور پنہاں اندرونی جو درس اور عبرتیں ہیں اس تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ یہ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام بخاری نے احادیث کے ساتھ ساتھ بعض اقوال بھی مختلف حضرات کے بیان کیے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے اقوال، بقیہ اہل علم کے اقوال، جن کو بطور حدیث کے وہ نہیں لاتے، بطور سند کے وہ نہیں بیان کرتے، بلکہ کسی چیز کے ثبوت یا تائید کے طور پر بیان کر دیتے ہیں کہ فلاں نے بھی یہ کہا ہے۔ ان کو تعلیقات کہتے ہیں۔ امام بخاری کے یہاں تعلیقات کی تعداد چند سو ہے، 300 کچھ کے قریب تعلیقات ہیں، جو امام بخاری کی اصل کتاب کا حصہ نہیں ہے، لیکن جب عنوان وہ شروع کرتے ہیں تو ضمناً وہ بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہا ہے، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس حدیث کے معنی کیا ہے۔ امام مسلم کے یہاں تعلیقات بڑی تھوڑی ہیں، صرف 14 مقامات پر ہیں، 14 یا 15 مقامات پر تعلیقات آئی ہیں۔ امام بخاری کے یہاں تعلیقات زیادہ ہیں۔ گویا امام مسلم کے مندرجات میں صحیح احادیث کی نسبت بہت زیادہ ہے بنسبت امام بخاری کی کتاب کے مندرجات میں، اس لیے کہ ان کے یہاں 300 کے قریب تعلیقات بھی آئی ہیں جو اس معیار کی نہیں ہے، نہ امام بخاری نے اس معیار کو پیش نظر رکھا۔ امام ترمذی کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حدیث کے طالب علم کو حدیث کے ذخائر سے اچھی طرح سے باخبر کر دیتی ہے۔ امام ترمذی کا اسلوب یہ ہے، اگر یہاں ساری کتابیں ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ امام ترمذی کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ایک حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وفی الباب عن ابن عمر وعن عائشہ وعن ابی ہریرہ، اس موضوع پر حضرت علی کی، حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت عائشہ کی حدیث بھی موجود ہے۔ ایک تو یہ وہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس موضوع پر اور کن کن صحابہ کی روایات ہیں جو بقیہ محدثین بیان نہیں کرتے۔ دوسری بات امام ترمذی کے ہاں یہ ہے کہ وہ ہر حدیث کا درجہ ہی متعین کر دیتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث غریب، ھذا حدیث لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث تو ہے لیکن اس ایک سند کے علاوہ باقی کی سند سے نہیں آئی، یعنی اس کا درجہ، اس کی حیثیت واضح کر دیتے ہیں وہ اپنی جو بھی تحقیق ہے اس کے مطابق۔ یہ کام بقیہ محدثین نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے ترمذی کی کتاب بڑی مفید ہے حدیث کے طلباء کے لیے۔ ابو داؤد کی کتاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں احادیث احکام کا بڑا مجموعہ ہے۔ احادیث احکام کا اتنا بڑا مجموعہ نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ نسائی میں ہے۔ ابو داؤد میں سب سے بڑا مجموعہ احادیث احکام کا ہے۔ امام ابو داؤد کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا، امام ابو داؤد کا تعلق ہمارے پاکستان سے تھا، وہ صوبہ بلوچستان کے ایک علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ تعین کے ساتھ یہ کہنا دشوار ہے کہ کس ضلع سے ان کا تعلق تھا، لیکن غالباً ضلع قلات یا ضلع خزدار سے ان کا تعلق تھا۔ اس علاقے سے وہ تعلق رکھتے تھے، پھر یہاں سے وہ خراسان چلے گئے، خراسان میں رہے، نیشاپور وغیرہ میں رہے، پھر وہاں سے آگے عرب دنیا میں بغداد وغیرہ میں تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے یہ کتاب مرتب فرمائی۔ تو ہم صحاح ستہ کے مصنفین میں سے ایک مصنف کے ہم وطن ہیں امام ابو داؤد کے۔ امام نسائی کی کتاب کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جو متن ہے حدیث کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، اس کی صحت کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ احادیث کے متن کو نقل کرنے میں کہیں کہیں اختلاف روایات ہے، ایک صحابی نے ایک طرح نقل کیا، ایک صحابی نے ایک طرح نقل کیا۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات 2 مرتبہ ارشاد فرمائی ہو،
اور 2 مرتبہ مختلف لہجے میں اختیار فرمائی ہو سکتا ہے ایک ہی مرتبہ ارشاد فرمائی ہو لیکن ان دونوں صحابہ کا سننے والوں کا لہجہ الگ الگ ہو تو ہر سننے والے نے اپنے لہجے بیان کر دیا ہو، دونوں چیزوں کا امکان ہے۔ اب ان حالات میں یہ تعین کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کون سا لہجہ نکلا تھا، یہ خاصی محنت اور تحقیق کا کام ہے۔ امام نسائی نے یہ کاوش کی ہے کہ صحت متن کا التزام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ متن زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کے مطابق ہو۔ اسی لیے سنن پر جتنی کتابیں ہیں ان میں ضعیف حدیثوں کی سب سے کم تعداد سنن نسائی میں ہے۔ یہ نسائی نون کے زبر کے ساتھ ہے، نسا، اس کا نساء عورتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نسا سینٹرل ایشیا میں کوئی شہر تھا جو آج کل غالباً ازبکستان میں ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ نسا اس سے نسبت ہے نسائی۔ ابن ماجہ جو اکثر لوگوں کے خیال میں سیاہ ستہ کی آخری کتاب ہے، اس میں ترتیب بڑی اچھی ہے۔ ترتیب مضامین کی کیا ہو، پہلے کون سی حدیثیں ہوں، پھر کون سی حدیثیں ہوں، پھر کون سا باب ہو، پھر بڑے ابواب میں جو ذیلی تقسیم ہے چھوٹے ابواب کی، پھر چھوٹے ابواب میں انفرادی موضوعات کی، اس میں جو بہت خوبصورتی اختیار فرمائی وہ امام ابن ماجہ نے اختیار فرمائی۔ ابن ماجہ کی کتاب حسن ترتیب کے اعتبار سے، حسن تبویب کے اعتبار سے زیادہ اچھے انداز کی بتائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دونوں صحیحین کہلاتی ہیں، یعنی 2 صحیح کتابیں۔ جب صحیحین کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو بخاری اور مسلم کی کتابیں مراد ہوں گی، شیخین کا لفظ بولا جائے گا تو بخاری اور مسلم مراد ہوں گے، متفق علیہ کا لفظ بولا جائے گا تو بخاری اور مسلم کی کتابیں مراد ہوں گی۔ لیکن ان دونوں میں دونوں کی شروط قریب قریب ملتی جلتی ہیں، ایک فرق کے ساتھ کہ امام بخاری کی شرائط یا معیار نسبتاً سخت ہے۔ کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری جب حدیث قبول کرتے تھے کسی راوی کی تو پہلے یہ بھی تحقیق کرتے تھے کہ اس راوی کی اپنے شیخ سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اگر یہ تعین سے ثابت ہو جائے کہ ملاقات ہوئی ہے جب روایت قبول کرتے تھے۔ امام مسلم صرف یہ دیکھتے تھے کہ امکان لقاء کافی ہے، کہ ان دونوں کی ملاقات کا اگر امکان موجود ہے، دونوں ہم عصر تھے، ایک علاقے میں ایک زمانے میں رہے، اتنا کافی ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ تو امام مسلم کا درجہ امام بخاری کے بعد آتا ہے۔ امام بخاری کا جو عنوان ہے، جو عنوانات انہوں نے ابواب کے رکھے ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں، اور لوگوں نے لکھا ہے علماء نے کہ فقہ البخاری فی ابوابہ، امام بخاری کی جو فقہ ہے، حدیث کی جو سمجھ ہے، شریعت کے احکام کی جو گہرائی کے ساتھ فہم ہے، وہ ان کے عنوانات سے سامنے آ جاتی ہے کہ امام بخاری عنوان کیا لگاتے ہیں۔ جو حدیث کا عنوان ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس حدیث سے امام بخاری کیا سبق نکالنا چاہتے ہیں۔ امام مسلم نے نہ کوئی باب رکھا نہ کوئی عنوان رکھا، اگرچہ انہوں نے ترتیب موضوعات کے حساب سے رکھی ہے لیکن کوئی باب کا عنوان نہیں دیا۔ بعد میں آنے والوں میں سے امام نووی نے، جو بڑے مشہور محدث تھے اپنے زمانے کے صف اول کے محدثین میں تھے، اور امام مسلم کی کتاب کے شارح بھی ہیں، مسلم کی شرح نووی کی بڑی مشہور ہے، انہوں نے اس میں عنوانات کا اضافہ کیا اور عنوانات کے اضافے کے ساتھ ساتھ ابواب کی تقسیم بھی کی۔ اسی لیے آپ اگر صحیح مسلم کا نسخہ پاکستان کا چھپا ہوا دیکھیں ہندوستان کا، تو صحیح مسلم میں عنوانات کتاب کے حاشیے میں لگائے گئے ہیں، اصل کتاب کے متن میں نہیں لگائے گئے، اس لیے کہ امام مسلم نے نہیں لگائے تھے۔ جو عرب دنیا کے چھپے ہوئے نسخے ہیں اس میں عنوانات بین القوسین ہیں، قوسین میں لگائے گئے ہیں کہ یہ بعد کا اضافہ ہے، اصل امام مسلم نے کتاب میں نہیں لگائے تھے۔ اس لیے چونکہ امام بخاری کے عنوانات ہیں وہ بڑے دقت نظر کے ساتھ ہیں، اس لیے ان کی کتاب کا درجہ اونچا ہو گیا، امام مسلم کی کتاب کا درجہ ان کے بعد آ گیا۔ امام مسلم نے اپنی کتاب کے شروع میں ایک بڑا جامع مقدمہ بھی لکھا ہے۔ امام بخاری نے کوئی مقدمہ نہیں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کتاب شروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، بس کتاب شروع ہو گئی۔ امام مسلم نے ایک مقدمہ لکھا، اپنے اس کتاب کے لکھنے کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی اس پہ بات کی، اس کتاب میں کن شرائط کا لحاظ رکھا ان کی بات کی، پھر یہ معاصرت اور امکان لقاء، وجوب لقاء، اس پر گفتگو کی۔ اس اعتبار سے ان کا درجہ تھوڑا اونچا ہے۔ امام بخاری نے کوئی مقدمہ نہیں لکھا، ان کے بارے میں جو ان کے ذہن میں تھا وہ مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا، انہوں نے خود نہیں بیان کیا، امام مسلم نے خود بیان کیا۔ امام بخاری کے یہاں ایک چیز جو ایک پہلو سے بہت مفید چیز ہے، ایک پہلو سے وہ ہمارے جیسے طلباء کے لیے مشکل پیدا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام بخاری کے یہاں احادیث
موضوعات کے اعتبار سے یکجا نہیں ملتی. ایک حدیث کے ایک جملے سے اگر امام بخاری کوئی ایک خاص استدلال کرنا چاہتے ہیں تو اس حصے کو ایک باب میں بیان کریں گے، دوسرے حصے کو دوسرے باب میں بیان کریں گے، تیسرے حصے کو تیسرے باب میں بیان کریں گے. یا ایک حدیث اگر ایک سے زائد موضوعات پر مشتمل ہے تو ایک حدیث ایک اس باب میں آ جائے گی، دوسری حدیث دوسرے باب میں آ جائے گی. اگر آپ یکجا دیکھنا چاہیں تو جب تک پوری صحیح بخاری بار بار نہ پڑھیں اور آپ کو زبانی تقریر میں یاد نہ ہو جائے اس وقت تک تلاش کرنا بڑا دشوار ہے. آپ کو کہاں کہاں تلاش کریں، کس باب میں آئے گی آپ کو نہیں معلوم. اس میں تلاش کرنے مشکل ہوتی ہے. اگرچہ قدیم محدثین ایسے تھے کہ جو زبانی بتا دیا کرتے تھے کہ یہ باب یہ حدیث فلاں کتاب میں ہے، یہ حدیث فلاں باب میں ہے، لیکن آج کل دشوار ہو گیا ہے، لوگوں کا حافظہ اتنا نہیں ہے، لوگ یاد بھی نہیں کرتے، اس لیے مشکل ہے. لیکن امام مسلم کے یہاں ساری احادیث یکجا مل جاتی ہے. امام مسلم جب مثلا ایمان پر بات کریں گے تو ایمان سے متعلق ساری حدیثیں یکجا مل جائیں گی. جہاں علم کی بات ہوگی تو علم سے متعلق ساری حدیثیں یکجا ہوں گی. جہاں نفاق سے متعلق بات ہوگی تو نفاق سے متعلق ساری حدیثیں یکجا ہوں گی. یہ دونوں میں فرق اور موازنہ ہے امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں کے درمیان. ایک اور چھوٹا سا فرق ہے، بلکہ ایک اعتبار سے کہا جائے تو شاید زیادہ فرق ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ امام بخاری نے جسے ضبط الفاظ کہتے ہیں اس پہ کم زور دیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے اصل الفاظ کیا تھے اور جن راویوں نے بیان کیا ہے ان میں اگر کوئی ویریشن یا اختلافات ہیں متن کے تو وہ کیا ہیں، اس پر امام بخاری نے زیادہ زور نہیں دیا. امام مسلم نے اس پر زور دیا ہے. مثال کے طور پہ امام مسلم جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدثنا حناد حدثنا عبداللہ واللفظ لعبداللہ، کہ مجھ سے یہ حدیث حناد نے بھی بیان کی، یہ حدیث عبداللہ نے بھی بیان کی، عبداللہ نے مبارک نے مثلا، اور یہ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں یہ عبداللہ نے مبارک کے. اس سے گویا انڈیکیشن یہ ہے کہ حناد نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ. آپ کو اندازہ ہو جائے گا امام بخاری جب بیان کرتے ہیں تو آپ کو یہ تعین نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ دونوں کے ایک ہی تھے کہ الگ الگ تھے. الگ الگ تھے تو یہ الفاظ کس راوی کے ہیں یہ آپ کو وہاں نہیں ملتا، یہ آپ کو امام مسلم کے یہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. پھر ایک دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ محدثین نے، اس پہ کل بات کریں گے تفصیل سے، لیکن دونوں میں فرق کی بات ہے اس لیے ضمن اس کا ذکر ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ شروع دور میں صحابہ کے تابعین کے دور میں اور تبع تابعین کے شروع دور میں اکثر و بیشتر یہ بلکہ سارے لوگ انتہائی مخلص اور سچے اور ذمہ دار اور تقوی رکھنے والے اور خوف خدا سے سرشار ہوتے تھے. اس لیے کسی کے بارے میں یہ شبہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیان کرنے میں کوئی کوتاہی کرے گا. لیکن بعد میں ایسے لوگ بھی میدان میں آ گئے جن کے بارے میں یہ احساس نہیں تھا کہ یہ اس ذمہ داری سے کام نہیں لیں گے. پھر چونکہ محدثین کی مسلم معاشرے میں عزت بہت ہوئی، لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ رکھا، ان کا احترام بادشاہوں سے زیادہ ہوا، تو بہت سے ایسے لوگ بھی میدان میں آ گئے کہ جن کا مقصد دنیاوی عزت تھا یا کم از کم جزوی طور پر وہ دنیاوی عزت میں بھی دلچسپی رکھتے تھے. تو جیسے جیسے ایسے لوگوں میں اضافہ ہوتا گیا محدثین اپنے معیار کڑا کرتے گئے، سخت کرتے گئے. اب حدیث بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے تھے، تفصیل کل گفتگو میں آئے گی لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ طلبہ سامنے بیٹھ گئے، محدث نے مثلا امام بخاری نے اپنی یادداشت سے یا اپنی تحریری ذخیرے سے حدیثیں بیان کرنی شروع کی اور لوگوں نے لکھنا شروع کیا. بڑی تعداد ہوتی تھی، درمیان مستملی ہوتے تھے. مستملی وہ ہوتا تھا جو ہر 200-400 آدمیوں کے درمیان بیٹھتا تھا، بلند آواز سے ان الفاظ کو دہراتا تھا جیسے مکبر اذان کے الفاظ دہراتا ہے یا نماز میں اللہ اکبر دہراتا ہے. تو اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے. بعض اوقات کئی سو مستملی ہوتے تھے جو ان الفاظ کو دہرایا کرتے تھے. محدث نے ایک لفظ زور سے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، اب مستملی نے دہرایا، پھر دوسرے مستملی نے، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، اور کوئی 15-20 منٹ میں سب لوگوں نے لکھا. پھر انہوں نے اگلا جملہ بولا، پھر اگلا جملہ. ایک طریقہ تو یہ تھا. ایک طریقہ یہ تھا کہ طلباء کے پاس تحریری ذخیرے موجود ہیں، امام بخاری نے جو لکھا وہ طلباء نے نسخے حاصل کر لیے، لیکن اب طالب علم امام بخاری کو سنا رہا ہے، امام بخاری سن رہے ہیں اور سن کے جہاں غلطی ہے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں اور غلطی نہیں ہے تو سن کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اجازت دے دی، اب تم میری طرف سے روایت کر سکتے ہیں. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سب سے پڑھ کے سنتے تھے. اب اگر 4-5 ہزار طلباء ہوں تو سب سے پڑھ کے نہیں سنا جا سکتا، اس میں تو ایک ایک حدیث کے لیے پورا سال چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طالب علم پڑھتا تھا
اور بقیہ سنتے تھے، اور پھر امام بخاری یا جو محدث ہے وہ اجازت دیا کرتے تھے کہ اس طرح سے آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے، اور کسی کسی سے سن لیا، کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے، اور سب کے بارے میں اندازہ ہو گیا کہ سب نے پڑھا ہے۔ بعد میں محدثین نے ان دونوں کے 3 درجے مقرر کیے، یہ گویا 3 الگ الگ درجے ہو گئے۔ ایک تو وہ جس میں محدث نے خود پڑھا، لوگوں نے سنا، ایک میں جس نے پڑھا اس نے خود پڑھا، محدث نے سنا، ایک نے کسی اور نے پڑھا، محدث نے سنا لیکن کسی اور نے سنا۔ امام مسلم کے یہاں ان تینوں میں الگ الگ فرق کیا گیا ہے، امام بخاری کے یہاں فرق نہیں ہے۔ امام مسلم کی اصطلاح یہ ہے کہ اگر وہ کہیں کہ حدثنا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے استاد نے حدیث پڑھی، امام مسلم نے سنی اور سن کے لکھی۔ اگر امام مسلم کہیں کہ اخبرنا تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام مسلم نے پڑھی، ان کے استاد نے سنی اور سن کے اجازت دے دی۔ اور اگر کہیں ایسا ہوا کہ امام مسلم درس میں موجود تھے اپنے استاد کے، کسی اور نے پڑھی، امام مسلم نے سنی، تو امام مسلم کہتے ہیں کہ اخبرنا فلان قراءۃ علیہ وانا اسمع، ان کے سامنے پڑھا جا رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ یعنی ایکوریسی کی اس سے زیادہ کوئی مثال دنیا میں مل نہیں سکتی۔ آپ بیان کریں یہودیوں عیسائیوں کے سامنے، وہ دنگ رہ جائیں گے کہ ایکوریسی اتنی بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے نہیں پڑھا، محدث نے نہیں پڑھا، قراءۃ علیہ وانا اسمع، میرے استاد کے سامنے پڑھا جا رہا تھا، میں سن رہا تھا، استاد نے اس طرح سن کر اس کی اجازت دی تھی۔ یہ فرق امام مسلم کے یہاں ہے، امام بخاری کے یہاں نہیں ہے۔ تعداد کے اعتبار سے صحیح مسلم کی احادیث زیادہ ہیں، صحیح بخاری کی احادیث کم ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر حدیث کی کتاب میں ایک ایک حدیث بار بار آتی ہے۔ ایک حدیث میں مثلا خطبہ حجۃ الوداع اگر آئے گا تو اس میں درجنوں موضوعات پہ بات ہوئی ہے، تو وہ جہاں عورتوں کے حق کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا، جہاں لوگوں کی برابری اور مساوات کا ذکر ہے وہاں بھی وہ حدیث آئے گی، جہاں حج کے احکام کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گی، جہاں منا کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گی، جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گی۔ تو ایک حدیث کئی ابواب میں آئے گی، تو اس لیے حدیث کی کتابوں میں تکرار بہت ہوتی ہے، مقررات بہت ہوتے ہیں۔ مقررات کو نکالے بغیر اگر صحیح بخاری کی احادیث کو گنا جائے تو صحیح بخاری کی احادیث 9082 ہیں۔ 9082 یہ تعداد حافظ ابن حجر نے بیان کی ہے، اور حافظ ابن حجر سے بڑا بخاری کا شارح پیدا نہیں ہوا، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا۔ اس میں مقررات بھی شامل ہیں، تعلیقات بھی شامل ہیں، متابعات بھی شامل ہیں، شواہد، یہ سب شامل ہیں۔ مقررات کو اگر نکال دیا جائے اور صرف جو احادیث براہ راست پوری سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں وہ نکالی جائیں تو 2602 ہیں، 2602 احادیث ہیں۔ اس کے برعکس صحیح مسلم میں ٹوٹل 4000 احادیث ہیں۔ 4000 احادیث گویا صحیح مسلم میں ہیں، اس کے مقابلے میں 2000 احادیث ہیں صحیح بخاری میں۔ احادیث کی کل تعداد کیا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا بڑا دشوار ہے، لیکن ایک عام اندازہ یہ ہے کہ ٹوٹل متون تکرار کو نکالنے کے بعد 30 سے 40 ہزار کے درمیان ہے، 30 سے 40 ہزار کے درمیان ہے۔ اب آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بہت سے لوگوں نے حدیث کی کتابیں کمپیوٹرائز کرنی شروع کی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب ساری کتابیں کمپیوٹرائز ہو جائیں گی تو اصل تعداد سامنے آ جائے گی۔ اس میں بھی یہ قطعیت کے ساتھ تعین دشوار ہوگا کہ مقررات کو آئیڈینٹیفائی کرنا کمپیوٹر کے لیے دشوار ہوگا۔ ایک حدیث الفاظ تو مختلف ہے لیکن مفہوم ایک ہے، تو کمپیوٹر تو اس کو 2 قرار دے گا لیکن حدیث کا طالب اس کو 1 سمجھے گا۔ تو قطعیت کے ساتھ کمپیوٹر کے لیے بھی دشوار ہے کہ ایگزیکٹ تعداد بتا سکے، لیکن ایگزیکٹ تعداد 40 اور 30 ہزار کے درمیان ہے۔ حجیت السنہ یعنی کہ سنت حجت ہے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اور قرآن مجید کے احکام کی شارح ہے، اس پر فقہاء اسلام نے بڑی تفصیل سے غور کیا ہے اور سنت کے کردار یا سنت کے رول پر بات کی ہے۔ قرآن مجید میں بنیادی اصول ہیں، اصول عامہ ہیں، سنت میں ان اصولوں کی عملی تطبیق بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اجمال ہے، سنت میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ابھی اس کی مثالیں دیتا ہوں کہ کیسے۔ قرآن پاک میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی یہ ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو نازل ہوا ہے اس کا بیان کر دیں۔ بیان کی مختلف قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بیان مراد ہے کہ کسی چیز سے مراد اللہ تعالیٰ کی کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ میں صلاۃ سے مراد کیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ میں حج سے مراد کیا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً میں صدقہ سے مراد کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں مراد ہیں جو بیان مراد میں سنت کا کام ہے کہ وہ بیان کرے۔ سنت اگر نہ ہو
تو پھر قرآن پاک کے ان الفاظ کے کوئی معنی متعین نہیں کیے جا سکتے، نہ لغت کی مدد سے متعین کیے جا سکتے ہیں نہ کسی اور مدد سے۔ قرآن پاک میں اعتکاف کا تذکرہ ہے، وانتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ عکوف کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح کے درجنوں نہیں سینکڑوں قرآن پاک کے اصول اور احکام ہیں جن کی کوئی تعبیر و تشریح کرنا ممکن نہیں ہے کسی کے لیے اگر سنت کی تعبیر و تشریح ہمارے سامنے نہ ہو۔ قرآن پاک میں کچھ آیات ہیں جن کی الفاظ ہیں جن کے لیے مبہم کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یعنی اس کی مراد واضح نہیں ہے، اس کی مراد واضح نہیں ہے، سنت سے اس کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ کچھ آیات ہیں جو مجمل ہیں، سنت سے اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ کچھ آیات ہیں جو مطلق انداز میں، عمومی انداز میں آئی ہیں، مطلق ہیں، سنت سے اس کی تقیید ہو جاتی ہے، سنت اس کو قید کر دیتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے۔ کچھ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں عام استعمال ہوئے ہیں، سنت اسے خاص کر دیتی ہے کہ اس سے مراد یہ خاص ہے اور اس حد سے باہر نہیں ہے۔ کچھ احکام ہیں جن کی تشریح کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کو نافذ کیسے کیا جائے گا، سنت سے ان احکام کی شرح ہو جاتی ہے۔ کچھ احکام ہیں قرآن پاک میں آئے ہیں، سنت سے اس کے دائرے میں توسیع ہو جاتی ہے کہ اس کا دائرہ بظاہر یہاں تک معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا انطباق آگے بھی ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سنت میں ایک اصول آیا ہے لیکن اس اصول سے کون کون سے جزوی مسائل نکلتے ہیں اس کی مثالیں سنت نے دے دی ہیں۔ یہ کام ہے سنت کا قرآن پاک کی روح سے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ایک اصول دے دیا گیا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت اور لین دین ہو۔ آپس کی رضامندی کھلی مکمل اور آزادانہ برابر کی رضامندی کے ساتھ آپس میں تجارت ہو تو یہ جائز ہے، اس کے علاوہ دوسرے کا مال لینا جائز نہیں۔ اب یہ قرآن پاک میں بنیادی اصول ہے، اس کا انطباق کیسے کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، اس کی بے شمار مثالیں حدیث میں ملتی ہیں۔ وہ کوئی الگ کوئی چیز نہیں ہے، وہ اسی آیت کی تشریح ہے، وہ اس اصول کی تفریح ہے۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو مت فروخت کرو، جس چیز کے تم آج مالک نہیں ہو اس کو فروخت مت کرو۔ اب آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس کا تجارت سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تجارت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جی میں راول ڈیم میں شکار کھیلنے جانا چاہتی ہوں اور آپ مجھے 1000 روپے دے دیں، جتنی مچھلی شکار میں آئے گی وہ آپ کی، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انترازن نہیں ہے۔ ممکن ہے میرے ذہن میں ہو کہ آپ کو 25 کلو مچھلی ملے گی اور میں نے 1000 روپے 25 کلو مچھلی کے دے دیے، آپ نے آ کے کہا جی مجھے تو یہ ایک چھوٹی سی مچھلی ملی، یہ لے لو، تو یہ تو میں سخت ناراضی کا اظہار کروں گا، جھگڑوں گا آپ سے، تو گویا ترازی تو ختم ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ 1000 روپے میں تو 10 کلو مچھلی ملے گی، دے دیں گے، اتفاق سے وہاں 50 کلو نکل آئی، اب آپ کی رال ٹپکی کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو آدھی گھر رکھ لیں آدھی اس کو دے دیں، میں کہوں گا نہیں آپ پوری دیں، آپ کہیں میں تو آدھی دوں گی۔ تو یہ مراد ہے لا تبع ما لیس عندک، گویا جو چیز تجارت میں ترازی کو متاثر کرے، ترازی کے منافی ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ ترازی سے مراد ہے دونوں فریقوں کی برابر کی آزادانہ رضامندی۔ حدیث میں آیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمر قبل ان یبدو صلاحها، کہ درخت میں جب تک پھل واضح طور پر سامنے نہ آ جائے کہ وہ پک چکا ہے اور موجود ہے درخت پر، اس وقت تک اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ لوگ بیشتر ضائع کرتے کہ جی اگلی فصل اب خرید کی، اگلی ربی کی فصل میں نے اپنے آموں کے باغ کی آپ کو دے دی، 1 لاکھ روپے مجھے دے دیں۔ اب آم لگے گا کہ نہیں لگے گا، ہوا آندھی چلے گی سارا بور گر جائے گا، کوئی ویسے چرا کے لے جائے گا یا درخت میں آگ لگ جائے گی، ہزاروں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جب تک درخت میں پھل لگ کر واضح طور پہ کلیئر نہ ہو جائے کہ لگ چکا ہے اور اب نہیں گرے گا عام حالات میں، اس وقت تک اس کی فروخت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بھی ترازی میں گڑبڑ پیدا ہوگی۔ یہ مثالیں اس بات کی ہیں کہ حدیث میں جو چیز آئی وہ قرآن پاک کے کسی بنیادی اصول کی تفریعات ہیں۔ بعض اوقات قرآن پاک میں ایک حکم کا دائرہ بتایا گیا کہ اس حکم کا یہ دائرہ ہے، سنت نے اس دائرے کے اس کو وسیع کر دیا کہ اس کا انطباق فلاں جگہ بھی ہوتا ہے جو بظاہر الفاظ میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور ویحرم علیہم الخبائث، ناپاک چیزیں گندی چیزیں تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ اب طیبات کیا ہیں، محرم خبائث کیا ہیں، یہ حدیث میں آیا۔ حدیث میں آیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع، کہ ہر وہ درندہ جو اپنے دانت سے شکار کر کے کھاتا ہے اس کا گوشت حرام ہے۔ اب حضور نے بتایا کہ یہ خبائث میں شامل ہے، طیبات میں شامل نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہر وہ پرندہ
جو جانور کا شکار کر کے جانور کا گوشت کھاتا ہے وہ بھی سبا کے حکم میں ہے، اس کو بھی سبا میں سمجھا جائے گا، وہ بھی طیبات میں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تو ایک عمومی بات ہے، لیکن اس کی مثالیں کون بتائے، کیسے پتا چلے کہ کیا چیز طیبات ہے اور کیا خبائث ہے؟ ان مثالوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، ہم خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ آج حضور نے فرمایا، قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب بالکل صریح ہے، اس میں الفاظ میں گنجائش اور نہیں ہے کہیں، لیکن حدیث میں آیا کہ رسول اللہ نے حرام قرار دیا کہ پھوپھی اور بھتیجی سے بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا، بھانجی اور خالہ سے بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ گویا ایکسٹینشن ہے ان احکام کا جو قرآن پاک میں آئے ہیں، یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں جو مجمل ہے اس کی تفصیل حدیث میں ہے، جس میں ہر مسلمان واقف ہے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے دیکھو نماز پڑھتے رہو۔ خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک مجھے دیکھتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ زکوٰۃ کے احکام کی تفصیل آپ نے بیان فرمائی۔ پھر بعض جگہ قرآن پاک میں لفظ ایک عام ہوتا ہے، لیکن سنت سے اس کی تخصیص ہو جاتی ہے کہ اس سے فلاں چیز مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ ہر نر کو آدھا حصہ ملے گا عورت کے مقابلے میں۔ اولاد میں چلے گا، باقی جگہ نہیں چلے گا، یہ نہ سمجھیے گا، بعض جگہ برابر بھی ہے، بعض جگہ زیادہ ہے۔ یہ سورہ نساء کی یہ دوبارہ پڑھیے گا، بعض جگہ عورتوں کا حصہ برابر ہے، بعض جگہ زیادہ ہے۔ ہماری مغرب زدہ عورتوں کو یہ پہلی آیت تو یاد رہتی ہے، باقی آیتیں یاد نہیں رہتی، لیکن یہ ایک جنرل اصول ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ لا یرث القاتل، اگر بیٹا باپ کا قاتل ہو تو اسے وراثت نہیں ملے گی، پوتا دادا کو قتل کر دے تو وراثت نہیں ملے گی، بھتیجا چچا کو قتل کر دے تو وراثت نہیں ملے گی۔ اب یہ آپ نے بتایا کہ یہ اس سے نکل گیا، ویسے تو عام ہے، قرآن پاک میں تو اس کی تخصیص نہیں ہے، لیکن حدیث سے تخصیص ہو گئی۔ قرآن پاک میں ہے کہ کتب علیکم الوصیہ، تم پہ وصیت فرض کی گئی ہے، سورہ بقرہ میں ہے، دوسرے پارے میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ الا لا وصیۃ لوارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ گویا یہ حضور نے تخصیص کر دی قرآن پاک کے ایک عام حکم کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا کہ سنت کا کام یہی ہے کہ قرآن پاک کے اجمال کی تفصیل کرے یا اس کے دائرے میں توسیع کر دے، اس کے علاوہ کوئی کردار نہیں۔ قرآن پاک کا سنت کا کردار براہ راست احکام دینا بھی ہے، براہ راست احکام دینا بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا، رسول کو بھیجا لیحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، تاکہ وہ رسول طیبات کو ان کے لیے حلال قرار دیں اور خبائث کو ناجائز قرار دیں۔ گویا رسول خود بھی قرار دے سکتے ہیں، جس چیز کو طیب دیکھیں اس کو جائز قرار دیں، جس چیز کو خبائث دیکھیں اس کو حرام قرار دے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ایسے احکام ہیں جو سنت میں براہ راست ملتے ہیں، جائز اور ناجائز کے، جن کی کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں ہے۔ مثلا خیار شرط کا حضور نے اجازت دی۔ ایک صحابی تھے جو بڑے سادہ لو تھے، ان کا نام کیا تھا، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ وہ اکثر و بیشتر خرید و فروخت کیا کرتے تھے تو دھوکہ کھا کے آیا کرتے تھے۔ گھر والے آ کہتے تھے آپ تو مہنگی لے آئے چیز، آپ تو غلط لے آئے، یہ تو اچھی مل سکتی تھی، سستی مل سکتی تھی۔ حضور نے شکایت کی کہ جی میں اس طرح سے جاتا ہوں، خریداری کرتا ہوں، گھر والے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا، دوبارہ جاتا ہوں تو لوگ مانتے نہیں، پھر تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ اذا بایعت، جب تم آئندہ بیع و شراء کرو، فقل، تو یہ کہہ دیا کرو کہ لا خلابۃ، میں دھوکہ نہیں دینا چاہتا، ولی الخیار ثلاثۃ ایام، مجھے 3 دن تک اختیار ہوگا کہ میں چاہوں تو اس کو واپس کر دوں۔ یہ 3 دن کی شرط رکھ لیا کرو۔ یہ بنیاد ہے خیار شرط کی کہ 3 دن کا خیار شرط اگر کوئی خریدار رکھنا چاہے کہ میں 3 دن تک اس کو ریکنسیڈر کر سکتا ہوں اور اگر رائے بدلی تو واپس کر دوں گا، تو اس کی اجازت ہے اگر دونوں فریق طے کریں۔ اس کی کوئی بنیاد قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی ترازی میں یہ بھی شامل ہے، اگر دونوں فریق رضامند ہوں تو یہ ہو سکتا ہے۔ انڈائریکٹ بنیادیں تو ہیں، لیکن ڈائریکٹ کوئی بنیاد ایسی مشکل ہے۔ شفا کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آپ کے پڑوس میں کوئی جائیداد مل رہی ہو یا آپ کسی جائیداد میں شریک ہوں، آپ کا حصہ ہو اور ایک حصے دار اپنا حصہ بیچنا چاہے تو پہلا حق آپ کا ہے بنسبت غیر آدمی کے۔ آپ نے اپنی بہن کے ساتھ مل کے مکان بنایا ہوا ہے، اوپر آپ رہتی ہیں، نیچے وہ رہتی ہیں۔ اب بہن اپنا حصہ بیچنا چاہتی ہے، بجائے اس کے کوئی غیر آدمی آئے، آپ کو ڈسٹربنس ہو، پردے کے مسائل ہوں اور طرح کے مسائل ہوں گے، تو آپ کہیں کہ نہیں مجھے دے دو، تو بہن کی ذمہ داری ہے کہ پہلے آپ کو ترجیح دے اور آپ کو فروخت کرے۔ یہ شریعت کا حکم ہے شفا کا، جو آج دنیا کے بہت سے قوانین میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اب دنیا اس سے مانوس ہو گئی ہے۔ پاکستان میں بھی یہ قانون موجود ہے، لیکن انگریز کے زمانے سے پتہ نہیں کیوں یہ چلا آ رہا ہے کہ شہری جائیداد پر یہ
اس کا اطلاق نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ شریعت میں جو منشا یا حکمت ہے وہ ہر جائیداد پر ہے. یہاں شہری جائیداد کا استثناء کر دیا گیا ہے اور غیر شہری جائیداد پر اس کا انطباق ہوتا ہے. یہ مختصر خلاصہ ہے اس موضوع پر گفتگو کا کہ سنت ماخذ شریعت ہے. کس طرح ماخذ شریعت ہے؟ اس میں احکام میں احادیث کے درجات کا لحاظ رکھا جائے گا. احادیث کے مختلف جو صحت کے اعتبار سے درجے ہیں، ثبوت کے اعتبار سے درجے ہیں، معنی کے اعتبار سے درجے ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھ کر پھر یہ طے کیا جائے گا کہ کس حدیث سے کون سے احکام نکلتے ہیں. اسی کے حساب سے احکام کا درجہ متعین ہوگا. جو حدیث متواتر کے درجے کی ہے، جس پر کل بات ہوگی کہ متواتر کس کو کہتے ہیں، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے. پھر آگے مختلف درجے ہیں جس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ جی کو سوال جواب ہو تو بتا دیجیے. کیا صحیح بخاری میں سب صحیح احادیث ہیں؟ کوئی ضعیف حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر کوئی ضعیف حدیث موجود نہیں ہے. محدثین کے معیارات کی روح سے تمام احادیث اس کی صحیح احادیث ہیں. جو منکرین حدیث نماز کو ہی دعا کا نام دیتے ہیں ان کو کیسے بتایا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے اور اس میں اگر وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا جا سکتا ہے تو نماز کا کیوں نہیں بتایا گیا؟ وہ لوگ الصلاۃ کا مطلب دعا کرتے ہیں چونکہ لفظ قرآن ہی میں دعا کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. میں پھر ایک بار یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید یقیناً ایک مکمل کتاب ہے، لیکن اگر قرآن مجید کے ساتھ قرآن پاک کا معلم بھی ساتھ بھیجا گیا، شارح بھی ساتھ بھیجا گیا، تو شارح اور معلم کا ساتھ بھیجا جانا قرآن کے مکمل ہونے سے متعارض نہیں ہے. قرآن شارح کی موجودگی میں بھی مکمل ہو سکتی ہے اور ایک معلم کی موجودگی میں بھی مکمل ہو سکتی ہے. اس کی تکمیل میں کوئی فرق نہیں ہوتا. مکمل اس اعتبار سے ہے کہ انسان کی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایک اخلاقی اور روحانی اور خوف خدا رکھنے والے انسان کے طور پر کامیابی کے جو تمام اصول ہیں وہ سارے کے سارے اس کتاب میں سمو دیے گئے ہیں. اور اس کتاب کے باہر اب کوئی ایسا اصول نہیں ملتا جس سے انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہو اور وہ اس کتاب میں موجود نہ ہو. لیکن کسی اصول کی تشریح یا وضاحت اگر کی جائے تو اس میں کتاب کی کاملیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سر تعلیقات کو پلیز دوبارہ تفصیل سے بیان کر دیجئے. تعلیق کے معنی ہے معلق کر دیں یعنی لٹکا دینا. معلق اس حدیث کو کہتے ہیں یا اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی کے اور جس کی روایت ہے اس کے درمیان کوئی واسطے کٹ گئے ہوں. اس پر کل بات ہوگی کہ معلق کس کو کہتے ہیں. امام بخاری بہت سی روایات معلق صحیح بخاری میں لائے ہیں اس لیے کہ وہ ان کو بطور استدلال کے یا کسی چیز کے شواہد کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں. براہ راست حدیث کے طور پہ اس کو بیان کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. صحیح بخاری کل میں لے آؤں گا ساتھ تو اس میں سے میں تعلیقات کی مثال دے کے آپ کو بیان کر دوں گا. اس کو تعلیقات کہتے ہیں. اب چونکہ یہ تعلیقات مین کتاب کا یعنی کتاب کی مین باڈی کا حصہ نہیں ہے. انگریزی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا دی تعلیقات ڈو ناٹ کانسٹیٹیوٹ دا مین باڈی اور کور آف دا بک. دیز آر ایڈڈ ٹو دا کور آف دا بک ٹو ایکسپلین سرٹن ورژنز انکلوڈیڈ بائی امام بخاری یا سرٹن رپورٹس انکلوڈیڈ بائی امام بخاری. کسی خاص روایت کی کسی چیز کی وضاحت کے لیے کوئی بات انہوں نے ضمن نقل کر دی ہے اس کو تعلیق کہتے ہیں. جیسے چلتے چلتے کوئی ضمن کوئی بات آ جائے تو ایک کوئی بات بیان کر دیں. اس اعتبار سے امام بخاری نے یہ چیزیں دی ہیں. ہم جو طلبہ جو حدیث کے متعلق پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں اس کے متعلق مزید سیکھنا چاہیں تو متوسط ذہن کے لیے آپ کے خیال میں ہمارے لیے حدیث کی کون سی کتاب درست ہوگی؟ ایک تو ہے متن حدیث. متن حدیث پر یعنی احادیث کا ایسا مجموعہ جس میں ترجمہ بھی ہو اور اچھی تشریح بھی ہو. دو کتابیں بہت اچھی ہیں. ایک کتاب نسبتاً ذرا سستی ہے، ذرا آسان ہے. ایک کتاب نسبتاً ذرا مشکل ہے. آسان کتاب تو ہے معارف الحدیث. یہ مولانا منظور نعمانی کی ہے. ہندوستان میں تھے، انتقال ہو گیا، بڑے صاحب علم آدمی تھے. معارف الحدیث یہ 7 جلدوں میں ہے، عام ملتی ہے، اردو میں ہے، بہت اچھی کتاب ہے. دوسری کتاب ہے ترجمان السنہ. یہ ایک بزرگ تھے مولانا بدر عالم صاحب، مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے اس لیے مہاجر مدنی کہلاتے ہیں. ان کی کتاب ہے 4 جلدوں میں ہے ترجمان السنہ. منتخب احادیث کا متن کا مطالعہ ترجمہ شرح کے ساتھ اس کے لیے یہ 2 کتابیں عام مطالعے کے لیے کافی ہیں اور اس سے انشاءاللہ بہت رہنمائی ملے گی. جہاں تک علم حدیث کا بطور فن کے سمجھنے کا تعلق ہے اس پر اردو میں بہت سی کتابیں ہیں، لیکن ان میں سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اردو میں جو کتابیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب ہے
ڈاکٹر صبحی صالح لبنان کے ایک بڑے صاحب علم انسان تھے، ان کی کتاب ہے مباحث فی علوم الحدیث، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، مباحث فی علوم الحدیث کا اردو ترجمہ۔ یہ ترجمہ غالباً سیالکوٹ کے کسی بزرگ نے کیا تھا، میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ ہم صحیح اور ضعیف حدیث میں کس طرح فرق کر سکتے ہیں، اس پہ کل بات ہوگی تفصیل کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بخاری میں ضعیف احادیث بھی ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ انہی سے پوچھے کہ وہ کیوں کہتے ہیں۔ محدثین جو اس فن کے ماہر ہیں، جو ہمیشہ سے اس پر غور کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بخاری میں ضعیف جس کو کہتے ہیں وہ کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن جتنی احادیث ہیں وہ سارے کی ساری صحیح ہیں، لیکن صحیح احادیث میں سے بعض احادیث ہیں کہ اس پر عمل کرنے کی کچھ شرائط ہیں، اور کن حالات میں کس طرح عمل کیا جائے گا ایک لمبی تفصیلی بحث ہے۔ اس میں صرف صحیح لفظ کو یاد کر کے کوئی فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی خصوصیات میں مسلم کی خصوصیات قدرے زیادہ ہیں؟ نہیں، بخاری کی خصوصیات زیادہ ہیں، مسلم کی کم ہیں، بعض خصوصیات مسلم کی زیادہ ہیں، بعض بخاری کی زیادہ ہیں، آن بیلنس بخاری کی زیادہ ہیں۔ اس لیے امت نے عام طور پر بخاری کو پہلا درجہ دیا ہے، لیکن سب اللہ کے رسول کا کلام ہے، ہمارے لیے سب کا درجہ برابر ہے، لیکن ان دونوں میں اگر توازن کریں تو آن بیلنس بخاری کا زیادہ بنتا ہے۔ تلقی بالقبول کی صورت میں حدیث کو درست یا صحیح قرار دینا، کیا یہ کرائیٹرین آج بھی درست ہوگا؟ نہیں، آج درست نہیں ہوگا۔ اگر کسی حدیث کو متقدمین نے بالاتفاق ضعیف یا کمزور یا غیر قابل قبول کہا ہے تو آج تلقی بالقبول سے وہ قبول نہیں ہو جائے گی۔ تلقی بالقبول ان لوگوں کے درمیان جو علم حدیث کے امام تھے، ہمارے اور آپ کے درمیان تلقی بالقبول سے نہیں ہوگا۔ یہ تو ہم اور آپ تو کسی شمار قطار میں نہیں آتے۔ جو حدیث کے ائمہ ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے زندگیاں اس پہ کھپائی ہیں، ان میں تلقی بالقبول حاصل تھی کہ نہیں تھی؟ مثال کے طور پہ ایک چیز عرض کرتا ہوں، تلقی بالقبول کے بھی قواعد ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت اس وقت تک نہیں کی جا سکتی، اس وقت نہیں کی جا سکتی جب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو۔ ماں باپ کی اطاعت نہیں ہو سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، عدالت کے فرما برداری نہیں ہو سکتی اگر اللہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، حکومتوں کے احکام کی پابندی نہیں ہو سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ لیکن یہ حدیث ان الفاظ میں بہت ضعیف ہے، کہیں پتہ نہیں کسی بہت غیر مسند کتاب میں آئی ہے، لیکن مانند درست ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ شریعت کا حکم ہے، اور دوسرے الفاظ میں کسی اور عبارت میں یہی اصول قرآن پاک میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے۔ ان الفاظ کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ درست ہے۔ تلقی بالقبول تابعین کے زمانے سے حاصل ہے، مراد تابعین، تبع تابعین اور ائمہ محدثین کے درمیان۔ کیا حدیثی کتاب میں آج بھی ویسی ہیں جیسے حدیثی کتاب میں انشاءاللہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی؟ الحمدللہ وہ اسی کی اسی طرح موجود ہیں اور آج تک موجود ہیں۔ اب اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں چھپی ہوئی موجود ہیں، ہزاروں حدیث کے حافظ آج بھی موجود ہیں۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو اپنی یادداشت سے پوری صحیح بخاری سنا دیں اور ایک نقطے کا فرق نہ ہو۔ بیان کی اقسام پلیز دوبارہ وضاحت کر دیں، سمجھ نہیں آئی، اب کل بیان کریں گے، اس میں تو زیادہ وقت لگے گا۔ عورتوں کی نماز کے طریقے میں فرق، اس پر بہت اختلاف ہے۔ کوئی بہت اختلاف نہیں ہے، جو اختلاف ہے وہ بہت ہلکی قسم کا ہے، آپ کا جیسے جی چاہے پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ اس اختلاف میں نہ جائیں۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ خواتین کو جب نماز پڑھنی چاہیے تو پردے اور حجاب کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کی تعبیر کیسے ہو، اس پر عمل درآمد کیسے ہو؟ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب خواتین نماز پڑھیں تو خاص طور پہ سجدے میں جب جائیں تو اس طرح نہ جائیں کہ ان کے جسم کی ساخت ظاہر ہو۔ سجدے میں لباس سمٹ جاتا ہے نا، کھڑے ہونے میں تو ڈھیلا رہتا ہے، سجدے میں جائیں تو لباس کمر پہ اور جسم کے گرد چپک جاتا ہے تو جسم کی ساخت ظاہر ہو جاتی ہے، تو پردے کی وہ جو ایک معیار ہے وہ برقرار نہیں رہتا۔ اس لیے بعض فقہا نے کہا کہ جب خواتین سجدہ کریں تو ایسا اہتمام کریں کہ لباس جسم پہ نہ چپکے اور وہ اپنے جسم کو سمیٹ لیں۔ بعض نے کہا کہ اہتمام تو کریں لیکن جسم کو سمیٹنے کی ضرورت نہیں۔ یہ محض ایک تعبیر کی بات ہے، آپ کا جیسے جی چاہے کریں، اس طرح کی چیزوں پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ موطا سیاستہ میں کیوں شامل نہیں؟ یہ ابھی تو میں نے عرض کیا اتنی تفصیل سے کہ موطا امام مالک کے بارے میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس میں احادیث کے علاوہ بہت سی اور چیزیں بھی شامل ہیں جو احادیث نہیں ہیں۔ اس میں امام مالک کے اپنے فرمودات اور فتاوی بھی شامل ہیں جو احادیث کا موضوع نہیں ہے، چونکہ وہ خالص حدیثوں کا مجموعہ نہیں ہے، اس لیے اس کو احادیث کے مجموعے میں بہت سے لوگوں نے شامل نہیں کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں جو احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح بخاری اور مسلم میں آ گئیں، اس لیے جب صحیح بخاری مسلم کو صحیحین قرار دیا گیا تو امام مالک کی موطا کی صحیح حدیث خود بخود صحاح میں شامل ہو گئیں۔ ہم بخاری شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ جیسا کہ موطا اتنی اچھی ہے اور امام مسلم بھی
آپ ضرور پڑھیے. کون کہتا ہے کہ آپ موطا اب نہ پڑھیں؟ موطا توئے سے ہے، تے سے نہیں ہے. میم واو توئے الف موطا کے معنی ہے بیٹ ان ٹریک. بیٹ ان ٹریک یعنی وہ راستہ جس پر بار بار چلنے سے کھلا راستہ بن جائے. امام مالک نے چونکہ اپنے زمانے کی سنت کو جمع کیا تھا، وہ یا بیٹ ان ٹریک جس پر عمل درآمد صحابہ کے حضور کے زمانے سے ہو رہا ہے اور ایک راستہ لوگوں کے لیے کھلا بن گیا، اس لیے انہوں نے اس کا نام موطا رکھا تھا. بخاری مسلم سب پڑھنی چاہیے، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر کہیں کورس میں یا نصاب میں کوئی ایک کتاب اختیار کی گئی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی مسئلے سے اختیار کی گئی. اگر آپ کے نصاب میں صحیح بخاری ہے تو اچھی بات ہے، آپ کے پاس جتنا وقت ہوگا اس کے حساب سے بقیہ کتابیں بھی شامل ہوں گی. یہ تو وقت پر اور صلاحیت پر دار و مدار ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.